بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو، حضرت امام حسن کو اور امام حسین کو دروازے پہ کھڑا کیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہاں سے کسی دشمن کو گزرنا نہیں چاہیے۔ دشمن پیچھے سے دیوار پھلانگ کے آ گئے، انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک بتا دیا، یا میرے سامنے کتابیں پڑھی ہیں، جس کا دل چاہے وہ دیکھ لے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عثمان جب تک شہید ہوگا تو اس وقت قرآن پاک پڑھ رہا ہوگا۔ حضور تو کئی سال پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، یہ بتایا جب تو قرآن پاک پڑھ رہا ہوگا تو اس وقت تیری شہادت ہوگی، اور تیرے خون کا قطرہ فَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ اس آیت میں ان الفاظ پہ گرے گا، وہی کچھ ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام پہلے ہی سارا کچھ بتا دے، اندازہ کریں آپ ہمارے آقا کا علم کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ کی ذات پاک ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہی سب کو پالنے والا ہے، نظام زندگی کو چلانے والا ہے۔ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ درود و سلام کے ہدیے حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، معلم بنا کر بھیجا۔ آپ کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو لوگ آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار پر سخت ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کے بعد اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ اور آپ کے جانثار صحابہ کی تعریف فرمائی ہے، جو آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں،
ان پر آپ کی صحبت کا رنگ چڑھا ہوا ہے، وہ ایمان کی حقیقت سے واقف ہے اور ان کے پاس اصلی ایمان موجود ہے۔ اصلی ایمان جو ہوتا ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کسی کے ساتھ اگر محبت ہو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی کے ساتھ اگر بغض ہو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، یعنی جو اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کا دوست ہے، وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کے دین کا مخالف ہے، ان پر ان کے ساتھ وہ بغض رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ سخت۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو دیکھے گا کبھی ان کو سجدوں میں، کبھی رکوع میں، اور یہ سب کچھ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی تعریف ہے، ان کے شب و روز کا ذکر ہوگا۔ اللہ تو صحابہ کی مجموعی طور پر تعریف فرمائی ہے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ جنتی، لیکن آج انہی برگزیدہ ہستیوں میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی 18 ذی الحج، دن بھی جمعے کا تھا۔ 18 ذی الحج دن جمعے کا تھا، تو شہادت کے حالات بھی بیان ہوں گے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے جو آپ کی مناقب بیان ہوئے ان کا ذکر بھی ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ میں سے بھی تھے، اور آپ نبی کریم علیہ السلام کے داماد بھی تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے 3 بیٹیاں بڑی تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ کی چوتھی اور آخری بیٹی ہے، جو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ ایک بیٹی ابو العاص اس قسم کے نام کے ایک شخص تھے، جن کے ہاں نبی کریم علیہ السلام نے شادی ادھر کی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نکاح میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے ایک صاحبزادی دی، اور وہ ان کا کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا تو دوسری صاحبزادی ان کے نکاح میں دے دی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ پوری کائنات میں ہی وہ شخص ہوں کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں، یعنی میرے علاوہ اس پوری آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایسا کوئی اور شخص نہیں ہوا کہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں، تو میرے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں، آپ اس پر فخر بھی کرتے تھے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، عن طلحہ بن عبید اللہ، طلحہ ابن عبید اللہ سے یہ روایت ہے، قال فرمایا انہوں نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لکل نبی
رفیق و رفیقی یعنی فی الجنت عثمان. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوتا ہے، ایک خاص ساتھی ہوتا ہے. ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، ایک خاص ساتھی ہوگا، اور میرا رفیق عثمان. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ اکبر. اب یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کیا ہوا اعزاز، اور اس کے علاوہ پھر آپ کی قربانیوں کا ذکر بھی آتا ہے کہ آپ نے کس قدر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی دولت پیش کی، اور اسلام پر کس طرح آپ نے خرچ کیا. عن عبد الرحمن ابن خباب قال شهدت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو باعث على جيش الاسرة. یہ صحابی فرماتے ہیں میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا جب کہ آپ جیش اسرت پر لوگوں کو ابھار رہے تھے. یہ غزوہ تبوک کا موقع تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما تھے، اور آپ کے سامنے آپ کے صحابہ کرام تشریف فرما تھے. تو آپ نے ان کو بتایا کہ یہ غزوہ آ رہا ہے، جنگ لڑنی ہے بہت ہی طاقتور قوم کے ساتھ. اس کے لیے سامان کی ضرورت، سفر بھی لمبا ہے، گرمی کا موسم ہے، اس کے لیے سواریوں کی بھی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت. تو بھائی جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے، فنڈ کی ضرورت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو وہ صحابی فرماتے ہیں فقام عثمان، عثمان کھڑے ہوئے. فقال یا رسول اللہ علیہ مئات بعیر باحلاسها واقتابها فی سبیل اللہ. انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں 100 اونٹ پیش کروں گا ما سامان کی، ان کے کمبل، ان کے پالان وہ بھی میرے ذمے، اور جو کچھ ساز و سامان جس کی ضرورت ہوگی وہ سارا میرے ذمے. میں 100 اونٹ پیش کرتا ہوں. اب ذرا یہ بات قابل غور ہے. آج کوئی بندہ 1 اونٹ پیش کرے تو بہت بڑی قربانی. کیا خیال ہے؟ کوئی بندہ 1 اونٹ پیش کرے تو بہت بڑی قربانی سمجھا جاتا ہے کہ اتنی بڑی اس نے پورا جانور دے، 2 نہیں 4 نہیں، پورا 100. ابھی آگے اس سے بھی بڑی بات، 100 اونٹ میں پیش کرتا ہوں. اللہ ثم حض علی الجیش. ابھی مزید ضرورت تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ اور بھی کوئی لائے بھائی. فقام عثمان، پھر حضرت عثمان ہی کھڑے ہو گئے. فقال علیہ مئات بعیر احلاسها واقتابها، میں 200 اونٹ پیش کرتا ہوں یا رسول اللہ، ماں سامان کے، ان کے کمبل، ان کے پلان
وہ سارے میرے ذمے ہیں. فی سبیل اللہ، یہ الفاظ ساتھ ساتھ کیا آپ بول رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہ اپنی بلے بلے کروانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو غنی اور سنی کہلوانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ میں کر رہا ہوں. اب ذرا توجہ فرمائیں کہ یہ کتنی بڑی قربانی ہے. 200. اس کے بعد بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی فرماتے ہیں ثم حض، آپ نے پھر ابھارا. فقام عثمان، پھر حضرت عثمان کھڑے ہو گئے. فقال علیہ ثلاثمائة بعیر بآلاسها وأكتابها، آپ نے ارشاد فرمایا کہ 300 اونٹ پیش کرتا ہوں ما سامان. اب یہ ذرا اندازہ کر لو کہ 300 اونٹ آپ نے پیش فرمائے اور اس کے علاوہ کتنی اشرفیاں یعنی دینار بھی پیش کیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے علاوہ آپ کی اسلام کے لیے اور اہل اسلام کے لیے بہت زیادہ قربانی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں ہے. مکہ شریف میں ایک کنواں تھا، وہ غالباً یہودی کے قبضے میں تھا، تو وہاں سے وہ لوگ دوسرے پانی لیتے تھے. مسلمانوں کے لیے پانی میں بڑی دقت تھی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے نام کر دے میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. تو یہ سارا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خرید کے پیش کر. مسجد نبوی میں توسیع کی ضرورت پیش آئی، جگہ کم ہو گئی، نمازی زیادہ ہو گئے. پاس کسی قبیلے کی زمین پڑی تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو یہ زمین خرید کر مسجد کے نام کرے میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. وہ بھی حضرت عثمان غنی نے کری. یہ ساری قربانیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. اور ایک موقع پر جب انہوں نے اشرفیاں پیش کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف تھے فرما تھے. آپ ممبر سے نیچے اترے اور آپ ایسے ان کو اٹھار رہے تھے، ان اشرفیوں کو، وہ کسی تھیلی میں تھی، اور ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرما رہے کہ آج کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ کرے کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے. یعنی آج کا کوئی عمل جو ہے وہ گناہ شمار نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد اللہ نے ایسی توفیق شامل کر دی ہے کہ یہ شخص گناہ نہیں کر سکتا، یہ محفوظ ہو گئے. بے شمار مناقب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو بیان ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. پھر ایک وقت آیا آپ کا دور خلافت آیا. اللہ تو آپ کو
مسلمانوں نے خلیفہ منتخب کر لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد۔ اس کے بارے میں بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بشارات بیان فرما دی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ان قریب تم فتنے دیکھو گے، اور جب تم فتنے دیکھو گے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ مظلوم قتل کیا جائے گا، یہ اس وقت مظلوم ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک تجھے ایک خلعت عطا فرمائے گا۔ خلعت جبے کو بھی کہتے ہیں، قمیص کو بھی کہتے ہیں۔ تجھے ایک قمیص عطا فرمائے گا، لوگ اس کے اتارنے کا مطالبہ کریں گے لیکن تم اس کو نہیں اتارو گے، نہ اتارنا یہاں تک کہ تم دنیا سے دار بقا کی طرف آئے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اس قمیص سے مراد جو تھی وہ حکومت تھی۔ ابن اساکر نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ کا قاتل ایک نیلے اور سر رنگ کا مصری ہے جسے حمار کہتے ہیں، اور حضرت شعبہ نے بیان کیا ہے کہ محاصرہ کی حالت میں میں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ اس سے پہلے یہ محاصرہ کیوں ہوا، میرا خیال ہے یہ بات عرض کرنا ضروری ہے کہ مصر کا جو گورنر تھا اس سے کچھ غلطیاں ہوئی اور اس کی عوام جو تھی وہ اس گورنر کے مخالف ہو گئی۔ وہ مصر کے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ایک وفد کی صورت میں، تو انہوں نے آ کر کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ وہ اس میں یہ غلطیاں ہیں تو آپ اسے معزول کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ وہ اپنی یہ حرکتیں چھوڑ دے، اگر اس نے چھوڑ دی تو پھر بات ختم ہو گئی، پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں، اگر نہیں چھوڑے گا تو پھر اس کا کر لیں۔ وہ کوئی اچھا آدمی ثابت نہ ہوا۔ جب آپ کا پیغام اس کے پاس پہنچا تو اس نے کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ ایک بندے کو اس نے مار بھی دیا کہ تم میری شکایت لے کے گئے تھے۔ پھر دوبارہ کافی لوگ ایک وفد کی صورت میں آ گئے، انہوں نے آ کر سب کچھ بتایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جس کو پسند کرتے ہو میں اس کو تمہارا گورنر مقرر کر دیتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر ہمارا یہ گورنر ہے۔ آپ نے انہی کو لیٹر دے دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ اس قافلے کے ساتھ تیار ہو گئے اور سفر شروع ہو گیا۔ پھر مسئلہ یہ بنا کہ اللہ اکبر، مروان نام کا ایک شخص تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں تھا، وہ آپ کا سیکرٹری۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں نرمی بھی تھی اور بہت زیادہ لوگوں پر اعتبار بھی کرنے والے تھے، تو اتنی زیادہ گرفت نہیں فرماتے تھے۔ تو اس طرح ہوا کہ اس شخص نے سازش کر دی، ایک آدمی تیار کیا، وہ آدمی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو غلام تھا، اس کو اس نے برگلایا، اس کو ایک لیٹر لکھ دیا، اور اونٹنی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مال تھا اسی میں سے اونٹنی بھی اس نے اس کو دے دی، اور یہ کہا کہ تو یہ قافلہ جو جا رہا ہے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ جا، اور جو مصر کا گورنر ہے اس کو یہ میرا خط دے دینا، تو وہ اس پہ عمل کر لے گا۔ اس خط میں یہ لکھ دیا کہ تیری معزولی کے آرڈر لے کر آ رہا ہے حضرت ابو بکر کا صاحبزادہ، تو جب یہ تیرے پاس پہنچے تم نے اس کی پرواہ نہیں کرنی بلکہ اس کو قتل کر دینا ہے اور اپنے عہدے پہ فائز رہنا۔ اللہ، یہ اس نے سازش کی۔ تو وہ شخص گزر رہا تھا، اس قافلے کے پاس سے گزرا، تو جو گزرنے والے کے آنے جانے والے کی جو تیور ہوتے ہیں نا، وہ بندے اس سے سمجھ لیتے تھے کہ یہ کسی مہم پر جا رہا ہے، یہ بندہ صحیح نہیں لگ رہا۔ اسی طرح کا اندازہ کیا گیا، اسی طرح کا اندازہ کیا گیا تو محمد بن ابی بکر نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی اس بندے کو پکڑنا چاہیے۔ قصہ مختصر کہ اس بندے کو پکڑا گیا، جب اس کو پکڑا تو اس سے اگلوا لیا گیا، اس نے ساری بات کہہ دی کہ میں یہ پیغام لے کر جا رہا ہوں، یہ نہیں بتایا کہ مجھے مروان نے کہا ہے، بہرحال وہ اس نے بلکہ کیا وہ خط اس سے نکلوا لیا گیا۔ جب خط پڑھا تو یہ لکھا تھا کہ اس کو قتل کر دینا اور خود آپ اپنے عہدے پہ قائم رہنا۔ اب یہ بات ان کے لیے بہت زیادہ غصے کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کو اس پہ بہت غصہ آیا، وہ سارے لوگ واپس آ گئے اور لوگوں کو بھی انہوں نے ساتھ ملا لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر دیا، گھیرا ڈال دیا۔ اب یہ بہت بڑا سانے، 40 دن تک انہوں نے گھیرا ڈالے رکھا اور کھانے پینے کی کوئی چیز بھی وہ اندر نہیں جانے دیتے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 40 دن تک پانی آپ کا بند رہا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام آپ کے پاس آتے رہے۔ یہ ایک کا بیان میں آپ کو سناتا ہوں، ابن عساکر نے ابو ثور الفہری سے بیان کیا ہے کہ میں معاشرے کی حالت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کے پاس 10 باتیں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں، میں اسلام میں چوتھا آدمی ہوں، یعنی 3 آدمی مجھ سے پہلے اسلام لائے تھے، چوتھا میں ہوں، اور اس طریقے سے اسلام لانے والے کی بھی بڑی قدر و قیمت ہوتی تھی۔ اسلام ابتدا میں جو ایمان لائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی، وہ فوت ہو گئی تو دوسری بیٹی میرے نکاح میں دے دی۔ میں نے کبھی گانا گایا اور نہ میں نے کبھی اس کی تمنا کی۔ وہ فرماتے ہیں جب سے میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی ہے، میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ سے لگا ہے، تو یہ ہاتھ میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کی طرف نہیں کیا۔
اس ہاتھ کی بھی میں اتنی عزت کرتا ہوں کہ یہ حضور کے ہاتھ پہ لگ گیا، اس طرف یہ نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور جب سے میں اسلام لایا ہوں اس وقت تک ایک جمعہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں میں نے غلام آزاد نہ کیا ہو۔ ہر جمعے ایک غلام آپ نے آزاد کیا۔ تقریباً 2400 غلام آزاد کیے ہیں آپ نے، 2400 غلام آزاد۔ ادھر 300 اونٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، ادھر یہ غلاموں کی آزادی میں اتنی آپ نے رقم خرچ کی۔ ابن عساکر نے حذیفہ سے یہ بیان کیا ہے کہ پہلا فتنہ عثمان کا قتل اور آخری فتنہ خروج دجال ہوگا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جب فتنے شروع ہوں گے تو پہلا فتنہ جو ہوگا وہ اس صورت میں ہوگا کہ حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام فرما کے گئے ہیں۔ یہ باتیں بھی قابل غور ہوتی ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میرے بعد پہلا فتنہ جو رونما ہوگا اس میں عثمان غنی قتل کیا جائے گا، اور آخری فتنہ جو ہوگا وہ دجال ظاہر ہوگا۔ جانے سے پہلے حضور سارا کچھ بتا گئے۔ اللہ اس نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، وہ شخص جس کا دل حضرت عثمان کے قتل کو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی پسند کرتا ہے، وہ دجال کا پیروکار ہوگا۔ اس سے آگے یہ فرمایا ہے کہ جو عثمان غنی کا بغض اپنے دل میں رکھے گا، ان کے قتل پہ خوش ہوگا، اگر دجال کے آنے سے پہلے وہ مر بھی جائے گا تو وہ اپنی قبر میں بھی دجال پر ایمان لے آئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی دشمنی، آپ کا بغض اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ جس کے دل میں بھی وہ آ جائے گا اللہ پاک اس کو بھی یہ سزا دے گا کہ اس کو پاسر کر کے مارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک جنازہ لایا گیا، حضور نے اس جنازہ کے پڑھانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بندہ آپ کا امتی ہے، اس کے جنازے سے کیوں انکار؟ فرمایا امتی ہے لیکن حضرت عثمان غنی کا بغض اس کے دل میں، تو یہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، ان میں بڑا غور باتیں کرنے میں بندہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں، انہوں نے یہ کیا جی وہ بکواس کر۔ اللہ قصہ وہ سردی کی آپ کے گھر کا جب محاصرہ کر لیا دشمنوں نے، باغیوں نے، تو لوگ آپ کے پاس آتے رہے۔ ایک ساتھی آئے، انہوں نے یہ بھی عرض کی کہ حضور یا تو آپ باہر نکل کے لڑیں، پہلا میرا یہ ہے کہ آپ باہر نکلے اور جا کے ان باغیوں کے ساتھ لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان کو لڑ کے بھگا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں شہر نبی میں خون ریزی نہیں چاہتا، میری وجہ سے کسی کا خون یہاں بہے یہ میں نہیں چاہتا، مر جاؤں گا لیکن یہ کام نہیں کروں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ یہاں سے ہجرت کریں اور مکہ شریف چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا مکے میں بھی یہی کچھ ہو گیا تو پھر وہ وہاں پہ حرمتی ہوگی، میں ادھر بھی نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ ملک شام میں چلے جائیں۔ شام میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، وہ آپ کے رشتے دار ہیں، یہ ویسے بھی رشتے دار تھی اور یہ سالہ بن بھیا بھی تھی، حضرت امیر معاویہ کی بہن ان کے گھر جو زخمی ہوئی آپ کے شہید ہونے کے بعد۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا بھئی بات یہ ہے مجھے کوئی بات بھی منظور نہیں، اس لیے کہ میں شہر نبی میں مرنا چاہتا ہوں، میں حضور کے شہر کے مدینے کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں، وہاں میری موت آ جائے۔
آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو، حضرت امام حسن کو اور امام حسین کو دروازے پہ کھڑا کیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہاں سے کسی دشمن کو گزرنا نہیں چاہیے۔ دشمن پیچھے سے دیوار پھلانگ کے آ گئے، انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک بتا دیا، یا میرے سامنے کتابیں پڑھی ہیں، جس کا دل چاہے وہ دیکھ لے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان جب تک شہید ہوگا تو اس وقت قرآن پاک پڑھ رہا ہوگا۔ حضور تو کئی سال پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، یہ بتایا جب تو قرآن پاک پڑھ رہا ہوگا تو اس وقت تیری شہادت ہوگی اور تیرے خون کا قطرہ فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ، اس آیت میں ان الفاظ پہ گرے گا، وہی کچھ ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام پہلے ہی سارا کچھ بتا دے، اندازہ کریں آپ ہمارے آقا کا علم کیا، آپ کے علم کا اندازہ کریں، ایسا ہی ہوا۔ اللہ تو جب پتہ چلا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور دیگر جو اکابر صحابہ تھے، کئی اور صحابہ نے بھی مختلف جگہ سے اپنے صاحبزادوں کو متعین کیا ہوا تھا کہ آپ کو حضرت عثمان غنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو جب انہوں نے حضرت علی تشریف لائے تو آتے ہی آپ اتنے غصے میں تھے، آپ دیکھو کہ روحما بینہم، یہ حضرت عثمان کی محبت کے سارا کچھ کرا رہی، آتے ہی آپ بڑے غصے میں تھے، آتے ہی حضرت حسن کو آپ نے تماچا مارا، تیرے ہوتے ہوئے یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا ابا حضور یہاں سے کوئی گزرا ہے تو ہمارا قصور ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کیسے ہو گیا، ہم تو دروازے باہر حویلی کے دروازے پہ کھڑے۔ حضرت امام حسین کو بھی آپ نے سینے پہ ایسے مارا۔ تو یہ ان کو مطلب یہ ہے کہ بہت دکھ ہوا، بہت صدمہ ہوا۔ تو اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سارے حضور کے عاشق تھے، سارے جانثار تھے، اور خدا نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے روحما بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ ہمیں اسی پر ایمان رکھنا چاہیے، اس سے کہانیوں پر ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان پاک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔